پاکستان کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے صرف تقریریں نہیں کی بلکہ عوام کے جذبات کو ایک نئی سمت دی ہے۔ انہی کے اندر ایک نام علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تقاریر اور اپنے خطابات کے ذریعے لاکھوں دلوں کے اندر اپنی جگہ بنا لی تھی۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضلع اٹک کے ایک سادہ سے گاؤں میں 1966 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مقامی مدارس سے حاصل کی اور پھر آپ کا بچپن بھی ایک مذہبی اور روایتی ماحول کے اندر گزرا۔ پھر آپ اعلیٰ تعلیم یعنی دین کی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف مدارس کے ساتھ وابستہ رہے۔ آپ بڑے بڑے مدارس کے اندر جا کر دین کا سمجھ، دین کا علم حاصل کرتے رہے۔ آپ مختلف جگہ پر، مختلف مقامات پر جا کر دین اسلام کا علم سیکھتے رہے۔ فقہ حدیث کے اندر آپ نے مہارت حاصل کر لی۔ آپ کو بچپن ہی سے دلچسپی تھی دین کے علوم کے اندر بحث کرنے کی اور دین اسلام کی سربلندی کی آپ کو شروع سے جستجو تھی کہ میں دین کے لیے کچھ ایسا کارنامہ کر جاؤں کہ دنیا مجھے یاد کرے کہ کوئی انسان آیا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ ہر وقت دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم خطیب کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ آپ کا انداز خطابت بہت سادہ ہوتا تھا لیکن انتہائی جذباتی ہوا کرتا تھا۔ آپ مذہبی موضوعات کو بہت اچھی طریقے کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ آپ کی تقریر کا زیادہ تر عنوان اور آپ کا زیادہ تر زور عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ آپ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ناموس رسالت کے بہت پکے پیرادار تھے۔ اور آپ کی تقریروں کی وجہ سے کافی لوگ قادیانیت کو چھوڑ کر مسلمان بھی ہو گئے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کا انداز، آپ کا لہجہ اور انداز بیان باقی عام خطباء سے بالکل مختلف تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ آہستہ آہستہ عوام کے اندر مشہور ہونے لگے۔ اب آپ کے جلسے بڑے پیمانے پر ہونے لگے۔ اب آپ کو لوگ سننے کے لیے دور و نزدیک سے آنے لگے۔ جہاں پر آپ کا نام آتا وہاں جلسے کے اندر دور دور سے ہجوم آ جاتا۔ آپ کی گفتگو اتنی مؤثر ہوتی تھی تو بعض اوقات ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جادو کرنے والا جادو کر رہا ہے اور اپنی بات کو دلوں کے اندر کھول کر ڈال رہا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی مقبولیت کے بعد ایک وقت وہ آیا جب 2015 کے اندر انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر انٹری کی اور تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کی بنیاد خاص طور پر دینی جذبات اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بنیاد تھی، یعنی اس بنیاد کے اوپر اس تحریک کا آغاز کیا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس تحریک کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کے اندر کئی احتجاج اور کئی دھرنے ریکارڈ کیے گئے۔ لیکن ان میں سے 2017 کے اندر ایک ایسا فیض آباد کے مقام کے اوپر دھرنا دیا گیا ان کی قیادت کے اندر، جو ان کی تحریک کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ اور خاص پوائنٹ کا حامل ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ 2017 کا جو دھرنا تھا وہ تحریک لبیک پاکستان کی سیاست کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس نے انہیں مزید مقبول بھی کیا اور مزید مضبوط بھی کیا۔ اس کے اندر لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور کئی نوجوانوں نے شہادت حاصل۔ وہاں محبت کرنے والے تھے، وہاں تنقید کرنے والے بھی تھے۔ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں جو ان کی مخالف تھیں وہ کہتی تھیں کہ یہ ایک شرط پسند عناصر ہیں جو ملک کے اندر مذہبی تقاریر کر کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لیکن ان کے چاہنے والے کہتے تھے یہ مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں بلکہ یہ مذہبی جذبات کو ابھارتے ہیں اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ دکھا رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شخصیت اپنے تو اپنے غیر بھی ماننے لگے
اور ان کے مخالف بھی کئی باتوں میں آ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ ہاں فلاں بات میں علامہ خادم حسین رضوی ٹھیک ہے، فلاں بات کے اندر ٹھیک ہے انداز جذباتی لیکن باتیں بڑی سخت کرتے ہیں، باتیں سچی کرتا ہے پکا عاشق رسول۔ بس یہ وجہ تھی کہ ان کی شخصیت اتنی مقبول ہوئی، اپنے تو پاکستان بیرون ملک بھی ان کے چاہنے والے بنتے گئے۔ ان کی تاریخ مزید چین کے ساتھ چین جڑتی گئی اور ان کی تاریخ اور زیادہ بڑھتی گئی، لیکن سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، سارے معاملات ٹھیک چل رہے تھے، تاریخ دن بدن ترقی کرتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک نومبر کی وہ رات آئی اور اس رات کے اندر ایک ایسا اعلان ہوا کہ جس اعلان نے تحریک کے کارکنوں کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب قضاء الہی سے وصال فرما گئے ہیں۔ وہ اعلان اس مسجد سے ہوا جس مسجد کے اندر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاب کیا کرتے تھے جمعے کا۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، شیخ الحدیث و تفسیر، لاکھوں کارکنوں کے دلوں کی دھڑکن علامہ خادم حسین رضوی اس دنیا میں نہیں رہے۔ خاموشی چھا گئی، دل پھٹنے لگے، لوگ رونے لگے، پورے پاکستان کے اندر ان کے چاہنے والے ان کے جنازے کے اندر شریک ہوئے اور 1,70,00,000 کے قریب لوگوں نے ان کا جنازہ ادا کیا ہے۔ لوگوں پھر ان کی وفات کے بعد یہ قافلہ ختم نہ ہوا، یہ سیاست ختم نہ ہوئی، یہ احساس ختم نہ ہوئے، یہ جذبات ختم نہ ہوئے، بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی تحریک مزید مضبوط ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد ان کی تحریک کے لڑکوں کے جذبات اور زیادہ پختہ ہو گئے، اور پھر آج بھی وہ ان کے مشن کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، جیلوں کے اندر جاتے رہے، لیکن حضرت علامہ خادم حسین رضوی کا دیا ہوا مشن انہوں نے بلایا نہیں ہے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے لاکھوں دلوں کو متحرک کیا ہے، جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو یکجا کیا ہے، جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کے دل کے اندر دین کی محبت پیدا کی ہے، جنہوں نے لاکھوں دلوں کے اندر عشق رسول اور تحفظ ناموس رسالت کے عشق کو بیدار کیا ہے۔ کہ آپ بھی علامہ خادم حسین رضوی کو پسند کرنے والے تھے؟ اگر ہیں تو ہمارے کمنٹ کے اندر آئیں، اپنی محبت کا اظہار کریں۔